ایک دن لاہور کے مشہور اخبار ڈیلی جنگ کے آفس میں ایک ایسا لیٹر آیا جو کبھی کسی بھی اخبار میں آج سے پہلے نہیں آیا تھا۔ یہ لیٹر پاکستان کے سب سے بدنام قاتل جاوید اقبال مغل نے بھیجا تھا۔ 1999 میں لاہور کو ہلا کر رکھ دینے والا یہ قاتل اپنے ہاتھ سے لکھ کر ڈیلی جنگ کو یہ اقرار بھیجتا ہے کہ اس نے 100 بچوں کو قتل کیا ہے۔ جاوید کا اقرار صرف ایک کھلی تصدیق نہیں تھی، بلکہ وہ پوری داستان تھی جو سن کر آپ کا دل تھم جائے گا۔ وہ لکھتا ہے، میں جاوید اقبال ہوں جس نے 100 بچوں کا قتل کیا ہے۔ ان بچوں کے نام، عمر اور جگہ کا ذکر میں ساتھ بھیج رہا ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں کیا انجام پاؤں گا، لیکن یہ سچ زندگی بھر چھپانے کا جذبہ میرے اندر نہیں تھا۔ اور اس لیٹر کے ساتھ کچھ بچوں کے کپڑے اور تصویریں بھی تھیں جو جاوید کے اپنے ہاتھ سے کیے گئے قتل کی نشانیاں تھیں۔ شروع میں پولیس نے اس لیٹر کو ایک بڑے مذاق کی طرح سمجھا، لیکن جب انہوں نے تحقیقات شروع کی اور جاوید کے گھر پر چھاپا مارا تو ان کے سامنے جو منظر آیا اس نے سب کو ہلا دیا۔ گھر کے اندر بڑے بڑے ڈرمز میں ایسڈ بھر کر رکھے گئے تھے، اور وہ ایسڈ کے ڈرمز وہی تھے جن میں وہ بچوں کے جسم کے ٹکڑے ڈال کر ان کا نشان بھی مٹا دیتا تھا۔ یہ بچے عام طور پر بے گھر اور غربت کا شکار تھے، جنہیں جاوید نے اپنی درندگی کا شکار بناتا تھا۔ جاوید کی کہانی صرف اس کے قتل تک سمٹ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ صفائی کے رنگ میں رنگتا تھا۔ بچپن میں کچھ عجیب سا غم اس کے ساتھ تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ غم اور گہرا ہوتا گیا۔ جاوید نے بچوں کو اپنے گھر بلا کر انہیں شیلٹر اور کھانا دینے کا وعدہ کیا، لیکن اس کے پیچھے تھا اس کا خوفناک منصوبہ تھا۔ وہ ان معصوم بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتا اور وہاں وہ انہیں صرف مار نہیں ڈالتا، بلکہ انہیں اپنی درندگی کا شکار بناتا۔ اس کے بعد وہ انہیں ایسڈ کے ڈرم میں ڈال دیتا تھا تاکہ ان کا کوئی نشان نہ رہے۔ جب جاوید کو پولیس نے گرفتار کیا، اس نے اتنے ٹھنڈے دماغ سے جواب دیے کہ لگتا تھا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس نے سب کچھ بتایا، کیسے وہ اپنے شکار کو ڈھونڈتا، کیسے انہیں مار ڈالتا اور پھر ان کے جسم کے ٹکڑے ایسڈ میں گھلا ڈالتا۔ جب جاوید کے کیس کا ٹرائل چل رہا تھا، جج نے کہا تھا کہ اس کو ویسے ہی سزا دی جائے جیسے اس نے ان معصوم بچوں کو قتل کیا تھا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسڈ میں گھلا دیا جائے۔ لیکن جب ان سب کا انتظار ہو رہا تھا تو ایک دن جیل کے کمرے میں جاوید کی لاش پھندا لگا ہوا ملا، 8 اکتوبر 2001 کو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، اگر جاوید نے اپنے آپ کو مار لیا تو آخر اس نے یہ 100 بچوں کا قتل کیوں کیا؟ کیا اس کے اندر کوئی چھپا ہوا مقصد تھا؟ کیا اس کے دماغ میں کوئی اور ہی دنیا تھی جہاں اس کے لیے یہ سب کچھ نارمل تھا؟ اور اب ہماری کہانی کا دوسرا حصہ آپ کو ملے گا، جہاں ہم اس درد بھرے سفر کا اور گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پہیلی کا جواب ملے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ان میں سے 3-4 بچے گھروں کو واپس آ گئے، پھر آپ کا سارا یہ کوئی نہیں آئے گا۔ کس طرح آپ کہتے ہیں کوئی نہیں آئے گا؟ کس طرح؟